اسلام سے پہلے لوگ عورت کو گناہ کی پیداوار سمجھتے تھے، گناہ کا دروازہ سمجھتے تھے، اور اگر بہت پرانی تاریخ پڑھیں تو عورت کے ساتھ ایسا برتاؤ رکھا جاتا تھا جو شاید کسی جانور کے ساتھ بھی نہیں رکھا جاتا۔ بیٹی کی پیدائش پہ جو خوشی ہے، سب سے پہلا اس کا حق یہ مارا جاتا ہے، اس کی پیدائش پہ لوگ مبارک نہیں دیتے، خوشی کا اظہار نہیں کرتے۔ کوئی بڑی ہمت کرے تو اس کی ماں کو یہ کہہ دیں گے تمہیں خوشی منانی چاہیے، خوش ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے تیری جان بخشی ہے۔ اس سے بڑھ کے کوئی کسی قسم کا سرٹیفکیٹ، کوئی اعزاز، کوئی خراج تحسین بیٹی کے وجود کو نہیں دیا جاتا۔ یہ بھی بیٹی کے ساتھ ظلم ہے۔ اے لوگو، بیٹیوں سے نفرت نہ کرو، انہیں بوجھ نہ سمجھو، ان کے ساتھ سخت مزاجی اختیار نہ کرو، ان کے ساتھ برے لہجے میں بات نہ کرو۔ فرمایا جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، بیٹیاں پیار کرنے والی ہوتی ہیں، بیٹیاں محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں دین اسلام نے عورت کو کیا حقوق دیے ہیں، اور عورت کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا احسانات فرمائے ہیں۔ سامعین محترم، ہمارے معاشرے میں اور بالخصوص ہمارے وہ ایریاز کہ جہاں پہ پوش علاقے ہیں اور کھاتے پیتے گھرانے ہیں، وہاں پہ ہمیں کبھی کبھی ایسے احتجاج اور ایسی ریلیاں نظر آتی ہیں جن میں خواتین نے پلے کارڈ اٹھائے ہوتے ہیں اور وہ اپنے حق کے لیے مظاہرہ کر رہی ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی پابندیاں جو ان پہ اسلام نے نافذ کی ہیں، یعنی گھر میں معاملات کرنا، پردہ کرنا، اپنے خامند کے حقوق ان کو ادا کرنا، ان کو وہ اپنے لیے قید سمجھتی ہیں اور اس سے آزادی چاہتی ہے۔ اسلام کی آمد سے پہلے معاشرے میں عورت کے لیے کوئی عزت، کوئی رسپیکٹ، کوئی احترام کسی شکل میں موجود نہ تھا، چاہے وہ بیٹی تھی، بیوی تھی یا ماں تھی۔ یہی وہ رشتے ہوتے ہیں جن میں ایک عورت بدل بدل کے اپنے روپ میں نظر آتی ہے۔ اسلام کی آمد سے پہلے لوگ بیٹی کو گناہ کی پیداوار سمجھتے تھے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور ان کی جو پسلی ہے، پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ تو یونانی لوگ، مغربی لوگ، مصری تہذیب، جتنی پرانی تہذیبیں تھیں، ان کا ذہن یہ تھا کہ نعوذ باللہ ایک گناہ کی وجہ سے حضرت آدم دنیا میں بھیجے گئے، حالانکہ گناہ کی وجہ سے نہیں تھے، آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے۔ تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ وہ گناہ کی وجہ سے بھیجے گئے، سزا کے طور پہ بھیجے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کو اور سخت کرنے کے لیے ان کی پسلی سے عورت کو پیدا کیا۔ حالانکہ حضرت حوا کی پیدائش سزا کے لیے نہیں تھی، حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ اس سے حضرت آدم کا دل مانوس ہو اور وہ اس سے راحت حاصل کرے۔ اسلام سے پہلے لوگ عورت کو گناہ کی پیداوار سمجھتے تھے، گناہ کا دروازہ سمجھتے تھے، اور اگر بہت پرانی تاریخ پڑھیں تو عورت کے ساتھ ایسا برتاؤ رکھا جاتا تھا جو شاید کسی جانور کے ساتھ بھی نہیں رکھا جاتا۔ یعنی اگر اس کا خامد فوت ہو گیا تو پھر کیا ہوتا تھا، اس کو یا تو ساری زندگی اکیلے گزارنی پڑتی لاوارثوں کی طرح، یا اس کو جلا دیتے تھے۔ اگر خاوند اس کا ظالم ہے، اس کے حقوق پورے نہیں کرتا، عورت کے لیے اس سے خلاصی کی کوئی شکل ہی نہیں تھی۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری نے عورت کے وجود کو عزت بخشی، بیٹی کے روپ میں بھی، بیوی کے روپ میں بھی، ماں کے روپ میں بھی، بہن کے روپ میں بھی، اور اس کو معاشرے کے لیے عزت کا سبب قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جب شادی کی تو حضور کا جو انتخاب تھا شادی کے لیے، جس عورت کو حضور نے خود منتخب کیا، اپنے لیے پسند کیا خاندان کے مشورے سے، آپ دیکھیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے نکاح پہ آمادگی کا اظہار کر رہے ہیں جس کی عمر 40 سال ہے۔ یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ایک ایسا انسان جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہو، حضور کا نہ کوئی بھائی تھا نہ کوئی بہن تھی، اکلوتی اولاد، پھر وہ قریش کے سردار کے پوتے تھے، حضرت عبد المطلب کے، یہ ایک خاندانی اعتبار سے بہت بڑا شرف تھا۔ دوسرا پھر جو عمر تھی بالکل جوانی کا عالم تھا، 25 سال کی عمر میں اپنے سے 15 سال بڑی عورت کے ساتھ نکاح کرنا، اور اس نکاح کو بخوشی اور پسند کرنا، اور وہ بھی نکاح ایسا تھا جو کماری عورت نہیں تھی بلکہ ان کی پہلے شادی ہو چکی تھی۔ معاشرے کو حضور کیا سبق دے رہے تھے کہ اگر کوئی عورت جس کا پہلے نکاح ہو چکا ہو، اس کے بعد وہ دوسرا نکاح کرنا چاہے تو کوئی عیب نہیں ہے۔
اگر کوئی کمارا مرد اپنے سے بڑی عمر کی کسی عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو اس شادی میں اس کے لیے نقصان کوئی نہیں، اس میں بھی اس کے لیے برکت ہے۔ اور حضور کی جتنی اولاد پیدا ہوئی، اولاد نرینہ اور سرکار کی بیٹیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذات خود اس نکاح کے اوپر فخر تھا۔ کیوں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف بیوی ثابت نہیں ہوئی کہ انہوں نے صرف بیوی کے حقوق ادا کیے، سب سے پہلی اسلام کی خدمت گزار بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی۔ عورتوں میں سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی۔ اسلام کی خاطر اپنا ذاتی مال جو وہ اپنے میکے گھر سے لے کے آئی تھی، جو ان کو وراثت میں ملا تھا، عورتوں میں سے سب سے زیادہ جس عورت نے اسلام کی خاطر اپنے مال کی قربانی تھی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال وہ دنیا سے پردہ کر گئی، نبی پاک نے اس پورے سال کو دکھ کا سال قرار دیا، اور ان کی زندگی کے بعد حضور نے اور نکاح کیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو کبھی زندگی بھر نہیں بھولے۔ کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ ان کی یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے محو ہو گئی ہو۔ عیدوں کا موقع آیا تھا، یہ بالخصوص قربانی کی عید، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پڑھیں، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی یاد دہانی کے ساتھ اور ذمہ داری سمجھ کے ان لوگوں کے گھروں میں بھی گوشت بھجواتے تھے جن کے ساتھ رشتہ حضرت خدیجہ کی وجہ سے تھا، اور ان کی جو سہیلیاں ان کی شادی کے موقع پہ یہ شادی کے بعد رسول اللہ کے گھر حضرت خدیجہ کو ملنے آتی تھی، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خواتین کے گھر بھی گوشت بھجوایا کرتے اور ان کا تذکرہ بڑی محبت سے کرتے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زبان سے حضرت خدیجہ کے فضائل سن رہی تھی تو ایک دم بول پڑی، کہا اے اللہ کے رسول، وہ بوڑھی قریشی عورت، کیونکہ جب ان کا انتقال ہوا تو عمر 50 سال تھی، 10 سال حضور کے نکاح میں رہی، 40 سال کی عمر میں نکاح ہوا، تو وہ کہتی ہے اللہ کے رسول، وہ بوڑھی عورت جس کا تعلق قریش کے ساتھ تھا اور جس کے رخسار سرخ تھے، اللہ کے رسول کیا وہ عورت اب بھی آپ کے ذہن سے نکلی نہیں ہے؟ ہمارا اگر کوئی دیہاتی آدمی ہوتا یا ہمارے جیسا کوئی انسان ہوتا تو کبھی بھی یاد نہ کرتا، اتنی عزت نہ دیتا، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ کو کیا فرما رہے؟ فرما عائشہ تم یہ کیسی بات کرتی ہو؟ خدیجہ وہ ہے جو میرے اوپر اس وقت ایمان لائیں جب سارے لوگ میرا انکار کرتے تھے، اور تم یہ کیسی بات کرتے ہو؟ خدیجہ نے اپنا مال اس وقت میرے اوپر نچھاور کیا جب دنیا مجھ سے اپنا مال چھپاتی تھی، میں ان کو کیسے نہ یاد کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو بیوی کے روپ میں بڑی عزت دی اور اپنی امت کو تلقین فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنی بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہے کہ تم نے کلمے کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر اور مذہب کی بنیاد پر ان کو اپنے قبضے میں لیا ہے، تم نے جو ان کے ساتھ نکاح کیا ہے کلمے کی بنیاد پہ کیا ہے، اگر کلمہ نکل جائے وہ مرتد ہو جائیں یا تم مرتد ہو جاؤ یا وہ اسلام سے پھر جائیں یا تم پھر جاؤ، نکاح ٹوٹ گیا۔ فرمایا تم نے کلمے کی بنیاد پہ ان کے ساتھ نکاح کیا ہے، اپنی عورتوں کے متعلق اپنے اللہ سے ڈرتے رہے۔ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کرے گا، کام زیادہ لے گا، برا بولے گا، گالی دے گا، زیادتی کرے گا، بلا وجہ اس کو گھر بسانے میں اس کو تنگ کرے گا، حضور نے فرمایا قیامت کے دن میں اس عورت کی طرف سے کھڑا ہو جاؤں گا اور اس عورت کا دفاع کروں گا اس کے مرد کے مقابلے، میں اس کا طرفدار بن جاؤں گا۔ اسی طرح جو بیٹی ہے، اسلام کے آنے سے پہلے اور حضور کی ولادت سے پہلے لوگ بیٹی کو بوجھ سمجھتے تھے، اور میں اب بھی کئی بار یہ بات کرتا ہوں کہ اسلام سے پہلے بھی لوگ بوجھ سمجھتے تھے، آج کے دور میں بھی بوجھ سمجھتے ہیں، اور شاید پچھلی کئی دہائیوں سے جو ہمارا مشاہدہ ہے لوگ اپنی بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ کوئی ایسا واقعہ کہیں شاید آپ نے سنا ہو کہ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہو اور اس باپ نے یا ماں نے یا اس کے دودھیال والوں نے یا ننہال والوں نے بیٹی کی پیدائش پہ خوشی منائی ہو؟ ورنہ بیٹی کو ہاتھ میں اٹھا کر لوگ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی ہے، انشاءاللہ رب پتر بھی دیسی، یعنی بیٹی کو اٹھا کے جو رحمت ہے اللہ نے اولاد دی ہے، اللہ نے گھر میں برکت بھیجی ہے، اس کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لوگ بیٹی کو دیکھ کے لوگ اپنے بیٹوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بیٹی کی پیدائش پہ جو خوشی ہے سب سے پہلا اس کا حق یہ مارا جاتا ہے، اس کی پیدائش پہ لوگ مبارک نہیں دیتے، خوشی کا اظہار نہیں کرتے۔ کوئی بڑی ہمت کرے تو اس کی ماں کو یہ کہہ دیں گے تمہیں خوشی منانی چاہیے، خوش ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے تیری جان بخشی ہے۔
اس سے بڑھ کے کوئی کسی قسم کا سرٹیفکیٹ، کوئی اعزاز، کوئی خراج تحسین بیٹی کے وجود کو نہیں دیا جاتا۔ یہ بھی بیٹی کے ساتھ ظلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کے پیدا ہونے کو رحمت قرار دیا، اور حضور نے ارشاد فرمایا لا تکرہن البنات، اے لوگو بیٹیوں سے نفرت نہ کرو، انہیں بوجھ نہ سمجھو، ان کے ساتھ سخت مزاجی اختیار نہ کرو، ان کے ساتھ برے لہجے میں بات نہ کرو۔ فَإِنَّهُنَّ الْمُونِسَاتُ الْغَالِيَاتُ، فرمایا جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، بیٹیاں پیار کرنے والی ہوتی ہیں، بیٹیاں محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور اگر ایک باپ کے روپ میں آپ بیٹے اور بیٹی کو دیکھیں، جس وقت بیٹی ہوش سنبھالتی ہے، چلتی ہے، بیٹھتی ہے، اور اس کو شناخت ہو جاتی ہے کہ یہ میرے والد ہیں اور یہ میری والدہ ہے، یہ میرے بھائی ہیں، آپ مشاہدے میں رہیں گے بیٹے سے بڑھ کر ایک بیٹی اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہے، اپنے ماں باپ کی عزت کی رکھوالی ہوتی ہے، ان کے آرام کا خیال کرتی ہے، ان کے دکھ درد کو محسوس کرتی ہے۔ بیٹے اتنی پرواہ نہیں کرتے، بیٹی ان کی نسبت کئی گنا زیادہ کرتی ہے۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کے وجود کو رحمت قرار دی۔ پہلے لوگ پیدا ہوتی ہی بیٹی کو دفن کر دیتے تھے، جیسے بیٹی پیدا ہوئی، سانس لے رہی ہے، زندہ انسان ہے، گڑھا کھود کے اس کی ایسی غیر طبی موت کرتے تھے، نفرت کا اظہار کرنے کے لیے اس کے اوپر فخر کرتے تھے، اپنی پنچایت میں، دارے میں، اپنے دوستوں میں بیٹھ کے اس پہ فخر کرتے اور ایک دوسرے کو کہتے کہ بھائی مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے زندگی گاڑ دی ہے۔ قرآن مجید نے ان کے اس رویے کے متعلق ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تم نے کون سا جرم کیا تھا جو تجھے قتل کیا گیا، اس سے کھڑا کر کے پوچھے گا، اور پھر وہ بیٹی اللہ کی حضور گواہی دے گی کہ باری تعالیٰ پیدا ہونے میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، میرا کوئی جرم نہیں تھا، مجھے انسان پیدا کیا تو تو نے پیدا کیا، مجھے عورت پیدا کیا تو تو نے پیدا کیا، میرے والدین نے فطری عمل کے بعد مجھے دنیا میں مجھے لائے، میرا کوئی قصور نہیں تھا، صرف میرا جرم یہ تھا کہ میں بیٹا نہیں تھی، میں بیٹی تھی، میرے والدین نے میرا قتل کیا۔ وہی بیٹی جس کی اگر ہم پرورش کریں، جس کو اچھا کھانا دیں، اچھا لباس دیں، اچھی خوراک دیں، اچھی جگہ اس کا نکاح کریں، وہی بیٹی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے، جس کو وہ لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے، حضور کہیں سفر پر تھے، کہتی ہیں میں اکیلی تھی اور ایک سائل عورت آئی دروازے پر، اس نے دروازہ کھٹکایا، اسے ضرورت تھی کسی چیز کی، بھوکی تھی، میں نے دروازہ کھولا اور دروازے کے کواڑ سے دیکھا ایک عورت ہے اور اس کے ساتھ دو بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، ایک دائیں طرف ہے اور ایک بائیں طرف۔ اس عورت نے اپنی بھوک کا اظہار کیا کہ ہم بھوکی، ہمیں کھانے کو کچھ دے دو، اور وہ رسول خدا کا گھر دیکھ کے آئی تھی کہ یہاں سے تو کچھ ملے ہی ملے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، ایک کھجور تھی، صرف ایک کھجور، تو میں نے مناسب نہ سمجھا کہ یہ سائل ہے اور حضور کے دروازے پہ آئی ہے، یہاں سے خالی جائے، میں نے اس کو وہ کھجور دے دی۔ کہتی ہے جب میں نے کھجور دی تو میں خود بھی دیکھنے لگی کہ ایک کھجور سے تو ایک انسان کا پیٹ نہیں بھرتا، بلکہ اس کی بھوک پھیلتی بھی نہیں ہے، ایک کھجور کیا کر لے گی۔ کہتی ہے میں سوراخ سے دیکھتی رہی کہ اب یہ عورت اس ایک کھجور کا کیا کرتی ہے، اس کی دائیں والی بیٹی کو زیادہ بھوک ہے، اس کو کھلاتی ہے، بائیں والی کو کھلاتی ہے، یا خود کھاتی ہے یا اپنے کیسے میں ڈال لیتی ہے، یہ ایک کھجور کو استعمال کیسے کرتی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی، اس عورت نے اس ایک کھجور کو چیرا، ایک کھجور کو چیرا، گٹلی نکالی، آدھا حصہ دائیں طرف والی بچی کو دیا، آدھا حصہ بائیں طرف والی بچی کو دیا، تھوڑا سا آگے جا کے ان کو پانی پلایا، بچیاں پانی پی کے کھجور کا آدھا آدھا ٹکڑا کھا کے وہ بڑی رفتار کے ساتھ، ان کی انرجی بحال ہو رہی تھی، یہ کچھ خوراک مل گئی، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ماں کے ساتھ چلنے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میں دیکھتی رہی، شام کو رسول خدا گھر تشریف لائے، اپنے معاملات سے فارغ ہو کے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئی اور میں نے عرض کی اے ہادی کونین، اگر آپ کی طبیعت اور آپ کا مزاج اجازت دے تو آج کا ایک واقعہ اور ایک مشاہدہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا بیان کرو۔ فرماتی ہے حضور کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے ہوئے میں بات سنانے لگی، اللہ کے نبی اس طرح ایک عورت آئی، اس طرح کا حلیہ تھا، اس طرح کے کپڑے تھے، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، بھوک نے تنگ کیا ہوا تھا، ساتھ دو بچیاں تھی، ایک دائیں تھی ایک بائیں تھی، گھر میں دینے کو کچھ نہیں تھا، اللہ کے نبی ایک کھجور تھی، میں نے وہ اس کو دے دی، آدھی اس نے ایک بچی کو دی، آدھی دوسری کو دی، اور چلتے بنے، نکل گئی یہاں سے۔ اللہ کے نبی میں اس عورت کی تقسیم پہ بڑی حیران ہوئی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ سنو، وہ شخص جو بیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا، یعنی اس کو بیٹیاں ملی، اس نے انہیں کھلایا اچھا، پہنایا اچھا، ان پہ خرچ اچھا کیا، ان کا نکاح اچھی جگہ پہ کیا، ان کی تربیت کا اہتمام کیا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے ہاتھ چھوڑا، اپنے ہاتھ کی دونوں انگلیاں ان کا اشارہ اس طرح کیا، فرمایا عائشہ جس طرح میری یہ دو انگلیاں ہیں نا، اپنی بیٹیوں کی نیک تربیت اور رزق حلال پہ پالنے والا شخص میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جس طرح میری یہ دو انگلیاں ہیں۔ یہ احترام، یہ عزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد خواتین کو نصیب ہوئی۔ اسلام نے عورت کے اوپر یہ کرم کیا، رسول اللہ کی شریعت نے عورت کی زندگی بنانے کے لیے اس کو دوسری جگہ پر نکاح کرنے کی اجازت دی۔ اگر اس کو نکاح ہوا اور اس کی خامند کے ساتھ نہیں بنی، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے تجھے رخصت کر رہے ہیں قرآن کے سائے میں، بیٹی تیرا وہاں سے جنازہ نکلنا چاہیے، اپنی بیٹی کو یہ بات کبھی بھی نہ کہیں، اپنی بیٹی کو یہ بات کہیں کہ میرا بیٹا تم انسان ہو، ہم نے پوری کوشش کی کہ تیرا نکاح انسان کے ساتھ کیا، اگر نکاح کے بعد یہ انسان حیوان نکل آئے تو ساری زندگی تشدد برداشت نہ کرتے رہنا، بیٹا ٹھڈے نہ کھاتے رہنا، بیٹے گالیاں نہ سنتے رہنا، بیٹے ظلم نہ برداشت کرتے رہنا، اپنی بیٹیوں کے اندر یہ جرت پیدا کریں کہ انسان سے نکاح کر رہے ہیں، اگر یہ انسان کل کو حیوان نکل آئے، اللہ کے نبی کی شریعت نے تمہیں اجازت دی ہے، یہ تمہیں طلاق نہ بھی دے تو تم خلا لے سکتی، یہ حق تمہارے پاس بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے عورت کو یہ وقار بخشا کہ اگر اس کا مجازی خدا اس کی عزت نہیں کرتا، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، وہ اس سے آزاد بھی ہو سکتی ہے، اچھے طریقے سے اس سے خلاصی بھی حاصل کر سکتی ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی کہ وہ معاشرہ جو بیٹیوں کو دفن کرتا تھا، اسلام نے بیٹیوں کو وراثت کا حقدار قرار دیا کہ جب باپ دنیا سے جائے، اگر تو وہ باپ بیٹے بھی چھوڑ کے جائے، بیٹی بھی چھوڑ کے جائے، ایک حصہ بیٹی کو ملے گا، دو حصہ بیٹے کو ملیں گے، بیٹے سے نصف بیٹی کو ملے گا، اگر وہ بیوی ہے اور اس کی اولاد ہے اس کو 8واں حصہ ملے گا، اولاد نہیں ہے خامند کی وراثت سے اس کو 4تھا حصہ ملے گا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ وہ عورت جس کو لوگ گناہ کی پیداوار قرار دیتے تھے، اسلام نے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے اس عورت کو مرد کی جائیداد میں حصے دار قرار دیا، اس شریعت نے اس کو وارث بنایا۔ دوستان گرامی، آج ہماری خواتین اسلام کی جو حدود ہیں نا، ان کو اپنے لیے قید سمجھتی ہیں۔ اگر اسلام کہتا ہے پردہ کرو، یہ سمجھتی ہیں ہمیں باندھ کے مارا جا رہا ہے۔ اسلام کہتا ہے اپنے خامند کے حقوق ادا کرو، یہ کہتی ہے کہ یہ ہمیں نوکری پہ لگا رہا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ بن سنور کے باہر نہ نکلو، تو یہ کہتی ہے کہ یہ ہماری شخصیت کے اوپر داغ ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے خامند کے لیے بن سنور کے رہو، وہ کہتی ہے کہ ہمیں ایک شخص کا مطیع اور ایک شخص کا غلام بنایا جا رہا ہے۔ یعنی اسلام نے عورت کے اوپر جو چیزیں اس کے تحفظ کے لیے لگائیں، بدبختی یہ ہے کہ آج عورت ان ساری چیزوں کو اپنے لیے قید سمجھتی ہے، حالانکہ یہ قید نہیں ہے۔ مغرب کی عورت کا حال دیکھیں، جس کا نہ بیوی کا روپ سلامت ہے، نہ بیٹی کا روپ سلامت ہے، نہ ماں کا روپ سلامت ہے۔ جب ماں بڑھاپے کو پہنچتی ہے وہ اٹھا کے اولڈ ایج ہوم میں پھینک دیتے ہیں۔ بیوی دل کو نہیں لباتی، وہ دوسری گرل فرینڈ کے ساتھ رہنا آزادی سمجھتے ہیں۔ بیٹی ان کے گھر میں پروان چڑھتی ہے، جیسے ہوش سنبھالتی ہے، ان کی نظر کے سامنے اگر کوئی لڑکا اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جائے وہ اس کے ساتھ تعارض نہیں کر سکتے۔ ہماری عورت ان سے متاثر ہو رہی ہے۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس سبق کو کیا خوبصورت دہرایا ہے۔ آپ نے فرمایا بطول باش بپنہا شو ازی عصر، اے عورت اپنے آپ کو حضرت خاتون جنت جیسی بنا لے، فاطمۃ الزہرا جیسی بنا لے، اور زمانے کی نظروں سے اپنے آپ کو پوشیدہ کر لے۔ اس کا فائدہ تمہیں کیا ہے، اس کا اجر تمہیں کیا ہے کہ تیری آغوش میں حضرت امام حسین، حضرت شبیر جیسے سپوت پروان چڑھیں گے۔ اگر آپ بھائی ہیں، اپنی بہن کی تربیت کیجئے رسول اللہ کی شریعت کے مطابق، اس کو تلقین کیجئے۔ اگر آپ باپ ہیں تو اپنی بیٹی کی تربیت کیجئے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح۔ اگر آپ خامد ہیں، اپنے آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب پہ رکھ کے اپنی بیوی کو وہ حقوق ادا کیجئے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور گھر میں آتے، کام کرنے والا ہوتا، حضور ہمارے ساتھ کام کرتے، گھر کے برتن دھونے میں، کپڑے دھونے میں، گھر کی صفائی میں
رسول اللہ ہمارے ساتھ لگ جاتے تھے. رسول اللہ جب گھر میں آتے تھے تو ہمارے اوپر کوئی روب نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے ایسا کیا تو حضور ہمیں ڈانٹ دیں گے. تو وہ مرد کوئی مرد نہیں ہے جو عورت کو جوتی کے نیچے دبا کے رکھے, اس کو گالیاں دے, اس پہ تشدد کرے, اس پہ ظلم کرے. یہ آپ کا مذہب آپ کو نہیں سکھاتا. آج ہم سرکار کی ولادت منا رہے ہیں نا, تو یہ بھی نیت کریں کہ ہم گھر میں ایسے مرد بھی بنیں گے کہ جیسا مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بننے کی اپنی سیرت میں تلقین کی.